السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 41، گناہ مدح اور قدح کے سنگم پر۔ مدح تعریف اور قدح بد تعریفی، عیب، سنگم ہوتا ہے جہاں یہ دونوں چیزیں عام ملتی ہیں باہم۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ مدح و ستائش یعنی تعریف، شرافت و بزرگی کے جس قدر بھی نام ہوتے ہیں وہ گناہگار سے سلب کر لیے جاتے ہیں، اور ان کی بجائے تحقیر اور مذمت سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یا تو وہ مومن، محسن، نیک، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، منیب، ولی، متورع، مصلح، عابد، خائف من اللہ، کثیر التوبہ، طیب، اللہ کا پسندیدہ بندہ وغیرہ صفات سے یاد کیا جاتا ہے، یا اب اسے فاسق، فاجر، بدکار، نافرمان، دشمن دین، بدعمل، بد کردار، مفسد، خبیث، مردود، زانی، چور، قاتل، کذاب، خائن، لوتی، عہد شکن، قاطع رحم وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہی فرق ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام نام فسق و فجور کے نام ہیں اور بہت ہی برے نام ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن حکیم میں ہے سورۃ الحجرات آیہ 14، اور ایمان لانے کے بعد فاسق نام بہت ہی برا ہے۔ یعنی فسق یا گناہ میں نام پیدا کرنا، گناہ کی وجہ سے مشہور ہونا، یعنی مفہوم کیا ہے؟ کسی گناہ کی وجہ سے پہچان ہونا، یہ سب سے بدترین نام ہو سکتا ہے کسی کا، کہ کوئی چور مشہور ہو جائے یا کوئی ان ناموں میں سے کسی اور نام کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آخر و ذکر نام اسما ایمان سے محرومی، خدائے منتقم یعنی انتقام لینے والے کے قہر اور غضب، دخول جہنم اور رسوائی و ذلت کے موجب ہیں۔ پہلے نام ایمان، رضامندی رحمان، دخول جنت اور اس شرافت و بزرگی کے موجب ہیں جو بندے کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں شرافت و بزرگی اور برتری بخشتے ہیں۔ معصیت اور گناہ کی اگر گناہگار کو کوئی اور سزا نہ دی جائے، یعنی گناہوں کی اگر کسی کو کوئی اور سزا نہ بھی ملے دنیا میں، اور اسے صرف ان برے ناموں ہی کا مستحق بنا دیا جائے، تب بھی عقل سلیم معصیت سے باز رہے گی، تب بھی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کو اس طرح پہچانا جائے۔ اور اطاعت اور عبادت کا صرف یہی صلہ کافی ہے کہ نیک نامی حاصل ہوتی ہے، اور نیکی کے ان مقدس ناموں سے بندہ یاد کیا جاتا ہے جو پسندیدہ ہیں، تو عقل سلیم اطاعت اور عبادت سے وابستگی اور گرویدگی کا حکم دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر و فلاح سے نوازے وہ کامیاب ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس پر وہ اپنی خیر و فلاح کے دروازے بند کر دے انہیں کوئی کھولنے والا نہیں، جسے وہ اپنی بارگاہ سے دور کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جسے وہ اپنا مقرب بنا لے اسے کوئی دھتکارنے والا نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، سورۃ الحج آیہ 18۔ اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اس چیپٹر سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ جی اب شابش، ہمیشہ کام کی فکر کرنی چاہیے، نام کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ گڈ، مختصر الفاظ میں سارے چیپٹر کا خلاصہ ہے یہ۔ جی، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور جزا کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں فوری طور پر جزا نظر نہیں آتی، ہم بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیں کوئی صلہ نظر آ رہا، اور نہیں آ رہا تو ہم فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسا کام ویسا ہی نام اور ویسا ہی انجام۔ جی، آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مشن کو، یعنی دین کے مشن کو وہی کیری کرنے والے۔ جی ہاں، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، تو اللہ کے پاس عزت تلاش کرے، بندوں کے پاس نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ عزت نہ دے تو اس پہ پریشان نہ ہو، فوراً سوچیں کہ میں تو نہیں کوئی ایسا کام کری کہ اللہ کی نظروں میں عزت نہیں،
اگر اللہ کی نظر میں عزت ہوتی تو یہاں بے عزتی نہ ہوتی. یعنی نیکی کے کاموں میں استقامت پیدا کریں اور مسلسل اس کام کو کریں، چاہے کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، حتیٰ کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے. آپ مرے تو اسی نام سے، اسی کام سے جانے جائیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن ایک کام کرے پہ چھوڑ کے دوسرے پہ لگ جائیں، پھر کچھ اور کرنے لگے، تو پھر آپ نے اپنے لیے کیا آثار چھوڑے. تو استقامت بھی بہت ضروری ہے اچھائی میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.